لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنود و بیضید تیرے جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تیرا و تار ہیں جہان گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ اقبال باری تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو ہی لوح و قلم کا مالک ہے اور تیرے وجود کا مظہر قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان ہے ایک معمول بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ہر چند کہ آپ نے اب تک انسانی نظروں سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن آپ کے جلوے کی علامتیں طلوع آفتاب کی شکل میں سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے ریت کے معمولی ذروں کو بھی منور کر دیا۔ ان سارے بزرگوں میں جو حوصلہ موجود تھا، اگر تیری شان جلال کا مظہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ عشق حقیقی کے بغیر نماز اور سجدہ محض نمائشی حیثیت کا حامل ہے۔ جو لوگ جن میں عقل و دانش نمایاں تھیں اور وہ لوگ بھی جو جذبہ عشق سے سرشار تھے، بالآخر دونوں ہی تیری عنایت سے مستفید ہونے میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ تیرا اوتار اندھیرے میں ڈوبا ہوا گردش آفتاب، سورج کی گردش، طبع زمانہ زمانے کا مزاج تازہ کر، پھر سے پہلا جیسا کر، جلوہ بے حجاب مراد اپنے آپ کو سامنے لا کر پردے سے نکال کر جلوہ دکھا۔ اے مولا، اب صورتحال یہ ہے کہ سورج کی گردش جاری رہنے کے بعد بھی ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، لہٰذا یہ خواہش اب ناگزیر ہو گئی ہے کہ پردے سے باہر آ کر اپنا جلوہ دکھا تاکہ ساری دنیا اس سے منور اور تر و تازہ ہو جائے۔